الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ عزیز نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ آج ویسے عید کا موقع ہے، ہر شخص نے اپنے جو صاحب جس کے اوپر قربانی فرض ہے، اس نے اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں آج قربانی دی عید الاضحیٰ کے موقع پہ۔ یہ قربانی کا تعلق بہت ڈیپلی امپیکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے، جن کو امام الانبیاء کا بھی لقب دیا گیا تھا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اٹیسٹیشن تھا، ان کا ایک ڈکلیریشن تھا۔ جب وہ جوان ہوئے، جب ٹین ایج میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ میرے والد جو ہیں آزر، وہ بتوں کو تراشتے ہیں، اور وہ اس وقت کی جو ایلیٹ کلاس تھی اس کی چیف پنڈت ہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے جو ریچولز ہے، ان سب کے اختیارات ہے، تو ان کو یہ چیز کھلنے لگی کہ جس بت کو ہم تراشتے ہیں اسی کی ہم پوجا کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس چیز کو ڈھونڈنے نکلے کہ ہمارا اصل مالک، اصل خالق کون ہے جس نے یہ کائنات بنائی۔ جب پورا ایک پروسیس سے وہ گزرے، انہوں نے ریسرچ کی اور ان کو یہ چیز جو ہے یہ چیز ان ایمان آ گیا کہ یہ جتنے چاند ستارے ہیں اور جو بت ہم نے بنائے ہیں، یہ کوئی جو ہے اللہ کے مقابلے میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے اپنا فیتھ ڈکلیئر کیا، انہوں نے اپنا مینیفیسٹیشن جو ہے اپنی قوم کے سامنے رکھا، اللہ سے کلام کیا کہ میں ایک سو ہو کے، ون سائیڈڈ ہو کے اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے اس زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ڈکلیریشن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ورلڈ وائڈ ڈکلیریشن ہے۔ آج 3 جو ہے قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس میں مسلمان ہیں، جس میں یہودی ہیں، اور جس میں نصرانی جو کرسچنز ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ جو ڈکلیریشن تک پہنچے، اس کے بعد ان کے کافی سارے مراحل، امتحان کے مراحل سے ان کو گزرنا پڑا۔ جب ان کے والد کے ساتھ ان کا کلام ہوا، جب بات چیت ہوئی اور انہوں نے سمجھایا کہ یہ آپ جو بتوں کو تراشتے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑیں اور میں آپ کو ایک بہتر راہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو کامیابی ملے گی، تو والد کا اتنا ہی سننا تھا، بیٹے کا جو آئیڈیا تھا، جو دعویٰ تھا، کہ والد نے کہا کہ بعد آ جاؤ اپنی نظریے سے، اپنی آئیڈیالوجی سے، نہیں تو میں تمہیں پتھر مار مار کے جو ہے رجم کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت جو ہے ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہی ہے اور پریشر بڑھتا جا رہا ہے، کوئی قبول نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے کہنے کے اوپر انہوں نے ہجرت کی، اور وہ ہجرت انہوں نے جو کی، اس میں ان کو جو باپ کے بعد ملنے والی گدی تھی، جو رائل جو ہے ان کو سیٹ مل رہی تھی چیف پنڈت کے بیٹے ہونے کے نتیجے میں، انہوں نے اس کو جو ہے ٹھکرا دیا۔ تو ایک بہت بڑی قربانی انہوں نے توحید کے کاز کے لیے، توحید کے لیے دی۔ اب اس چیز کو جو ہے آپ آج سے ریلیٹ کریں کہ نوجوان ایک 18 سے 21 سال کی عمر اپنی زندگی لگاتا ہے ڈگری حاصل کرنے میں، پھر وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے، پی ایچ ڈی اور ان تمام چیزوں میں، پھر جا کے وہ کام کرتا ہے اور اس کا کیریئر بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان بلڈ کیریئر تھا، ان کو زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وراثت میں وہ چیز آنے والی تھی، لیکن کیونکہ وہ توحید کے خلاف تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کے خلاف تھی، جو ان کی عقل وہاں تک پہنچی، تو انہوں نے اس چیز کو ٹھکرا دیا، بہت بڑی قربانی دی۔ تو یہ جو نوجوان ہیں، جو ورکنگ کلاس ہے، جو پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آج اتنے سارے کیریئرز ہیں، پہلے سے بھی چلے آ رہے ہیں، آج بھی کیریئرز ہیں، وہ کیریئرز جو ہے غلط راستے کے اوپر ہیں، سود کا نظام ہے، بینکنگ سسٹم ہے۔ تو لڑکا جب نوجوان جو ہے ایم بی اے کرتا ہے، پھر جو ہے اسپیشلائزیشن کرتا ہے، اور آخر میں اس کو بینک کی نوکری ملتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو بینیفٹس آتے ہیں، اس کو جو پرکس اینڈ بینیفٹس آتے ہیں، اب جب وہ سمجھ جاتا ہے یہ بات کہ اسلام نے جو ہے سود کو منع کیا ہے ایک ریزن کی وجہ سے، اس کے پیچھے کچھ ریزن ہیں، ایسے ہی منع نہیں کیا ہے کہ سوسائٹی کا جو ہے ویلتھ چند لوگوں کے ہاتھ میں اسی سسٹم کے ذریعے سے ایکومولیٹ ہو جاتا ہے، اور اسی سسٹم کو سرو کرنے کے لیے یہ بینکنگ کا سسٹم بنایا گیا ہے۔ تو اب اس کے لیے جو ہے بہت پریشانی کی بات ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا بڑا کیریئر وہاں تک جو پہنچا ہے، کیا اسے چھوڑ سکتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا ہے کہ میں وہاں پہ پہنچ کے جو آمدنی میں کماؤں گا اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں گا، وہاں پہ بیٹھ کے میں شاید جو ہے کچھ پالیسی بنا کے جو ہے تبدیلی کروں گا۔ اور یہ بات بہت کلیئر ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے کوئی تبدیلی چینج کے لیے نہیں آتی، جو سسٹم چل رہا ہے اس کو سرو کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس سسٹم کے خلاف اٹھانے کے لیے اپنے کیریئر کو جو غلط تھا اس کو جو ہے انہوں نے اس کی قربانی دی، تو یہ بہت بڑا امتحان ہے آج کے لیے بھی کہ جو چیزیں شریعت اسلام کے مخالف ہیں اور وہ پھر ہمارے کیریئر کا حصہ بن رہے ہیں، تو اس سے پیرلل ہٹ کے ہم جو ہے دوسرے کیریئر کی تلاش کریں، دوسرے فیلڈز میں جائیں اور وہاں سے امپیکٹ کریں کہ یہ جو آج تہذیب چل رہی ہے، جو سسٹم چل رہا ہے،
بجائے اس کو پھر چینج کریں. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے تو نکل گئے, آپ چلے گئے, آپ نے ہجرت کی, آپ نے مکہ اور یہ بیت المقدس یروشلم جو ہے وہاں پہ آپ نے سینٹر بنایا. یہ پورا جو پروسیس تھا اس دوران جو ہے ان کا مکالمہ, ان کا ڈائلاگ جو ہے قوم کے ساتھ ہوا. جو شخص یہ بات مان لیتا ہے کہ میں ایک نظریہ, ایک کنکلوژن تک پہنچا ہوں اور وہ کنکلوژن محنت کر کے پہنچا ہوں, تو وہ بات اپنے آپ تک نہیں رکھتا, وہ پھر اس بات کو جو ہے سوسائٹی میں پھیلاتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے خیر آئے گا. تو جب انہوں نے یہ بات ٹھان لی کہ اسلام دین حق ہے اور پھر اللہ نے ان کو نبوت پہ بھی چن لیا, اس پہ فائز کر دیا, تو آپ نے دعوت کا کام کرنا شروع کیا. لیکن جو قوم تھی وہ قوم جس ماحول میں گری ہوئی تھی, جو مشرکانہ عقائد ان کے تھے, جو کسٹمز تھے, جو ان کے ریچولز تھے, تاروں کی پوجا کرتے, اس کے لیے بڑا مندر بنا ہوا تھا, اس کے لیے الگ طریقے تھے کہ اس کو آپ خوش کرو تو آپ کی زندگی میں یہ برکت آئے گی, الگ الگ ان کے سینگز تھے. تو جب انہوں نے یہ بات کو جو ہے مطلب اس سپرسٹیشن سے اپنے قوم کو نکالنے کی کوشش کی, تو قوم نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے باپ دادا کی جو ہے ریتی رواج ہے جو چلی آ رہی ہے, ہم کیسے اس کو کوشچن کر سکتے ہیں. کلچر جو انسانی زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے, اس کو چیلنج کرنا جو ہے بہت بڑی جو ہے بات ہوتی ہے, کیونکہ وہ کلچر انسان کی شخصیت کا, اس کی شخصیت کا جو ہے حصہ بن جاتا ہے, اور ہر آدمی جو ہے ایک کمفرٹ زون میں رہتا ہے. اب وہ کمفرٹ زون سے نکل کے کام کرنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہوتا. وہ تمام لوگ اس کمفرٹ زون میں تھے کہ ہمارے جو اعمال ہو جیسے بھی ہو, ہم جس طریقے سے بھی اپنی ڈیلنگز کر رہے ہیں, ہم جس طریقے سے بھی اپنے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں, ہمارا جو روزمرہ کا جو ماحول ہے وہ جیسے بھی ہو, یہ فلاں فلاں بھگوان ہیں اور یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں, یہ قیامت میں ہم کو بچا کے لے کے جائے گی. حضرت ابراہیم ان کو یہ کمفرٹ زون سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے, جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. تو قوم اسی بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا کلچر ہے. آج یہی چیزیں جو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہیں, آپ سمپل سی بات کریں کہ میں بس چھوٹی سی بات جو ہماری پرسنل لائف سے تعلق ہے, میں شادی اگر کروں گا تو میں سنت کے مطابق کروں گا, جس میں نہ ہم جہیز دیں گے, نہ جو ہمارے کلچر میں غیر شرعی چیزیں آ گئی ہیں اس میں ان سب کو بنا کر کے سیدھا سنت کے مطابق جو ہے میں نکاح کروں گا. پھر آپ دیکھیں جو پرسنل چیز, آپ کا ایونٹ, آپ کی شادی, لیکن پھر آپ کو سماج سے, آپ کے رشتہ داروں سے بائیکاٹ کیسے دیکھنے کو ملتا ہے. تو کوئی اپنے کلچر میں جو ہے تبدیلی جو ہے برداشت نہیں کرنا چاہتا. یہی فرعون کا بھی مسئلہ تھا. فرعون, یہ جتنے لوگ تھے یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے, لیکن ساتھ میں اپنے جو چھوٹے بت بنائے بیٹھے تھے, وہ جو ہے کوئی فزیکل بت ہوتا تھا یا اپنی طاقت کا پولیٹیکل بت تھا, اس کو وہ توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کلچر, اور وہ دعویٰ یہ کرتا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں یہ تمہاری تہذیب کو ختم کر دیں گے, لوگوں کو یہ کہہ کے ڈراتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تہذیب کو چیلنج کیا, اور اس چیلنج کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو وقت کا بادشاہ تھا نمرود, اس نے جو ہے دربار میں ان کو طلب کیا کہ آئیں اور ڈائلاگ کریں. تو یہ آپ جب آپ کے جو معاشرے کی دکھتی رگ ہے اس کے اوپر جب آپ تیشہ ماریں گے, تو جو ایلیٹ کلاسز ہیں, جن کے لیے یہ سسٹم جو ہے سرو کرنے کو بنایا گیا ہے, وہ لوگ پھر جو ہے آپ سے ریٹیلیٹ کریں گے اور آپ کو ہر طریقے سے کارنر کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کا کردار تھا, یہ ہمارے لیے جو ہے مطلب ایک رول ماڈل ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ڈائلاگ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, یہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کی بات جو آیتیں ہیں اس میں یہ کلام ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. تو نمرود نے کہا کہ اچھا, یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے. دو لوگوں کو بلایا, ایک کو جو ہے قتل کر دیا کہ کوئی کرائم نہیں تھا, اور دوسرا جس کے اوپر کرائم تھا اس کو کہا کہ آزاد ہو گئے, جاؤ تم اپنی زندگی جیو. اور کہا, دعویٰ کیا کہ دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے, میں نے اس کو چاہا زندگی دے دی اور میں نے اس کو چاہا موت کے گھاٹ اتار دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اس وقت کے کلچر سے, تہذیب سے واقف تھے, انہوں نے جو ہے توحید کو, اس تہذیب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے توحید کے لحاظ سے انہوں نے دلائل پیش کی کہ ٹھیک ہے, میرا رب وہ ہے جو اس سورج کو جو ہے مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے بتا. تو اس وقت اس کی شکل کیا بن گئی؟ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ نمرود جو ہے ششتر رہ گیا, بھوکلا گیا کہ اتنی بڑی دلیل لے کے آ گیا اور اس نے میری خدائی کو چیلنج کر دیا. اس وقت کا جو شرک تھا نا, وہ شرک یہ تھا, یہ جتنے نمرود یہ سب اللہ کو جو مانتے تھے اس کے ساتھ یہ مانتے تھے کہ ہمارے پاس جو طاقت ہے یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے, تو لہٰذا ہم بھی رب ہیں کیونکہ ہم وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں طاقت. جیسے اس نے اس شخص کو مار دیا, کسی کو جان بخش دی, وہ چیز ان کو زوم پہ لے کے آتا تھا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی رب ہیں. حضرت ابراہیم نے اس شرک, وہ جو بنیاد تھی پولیٹیکل ان لوگ کی سوچ, اس کے اوپر تیشہ بن کے جو ہے توحید کا وار گرایا. آج جو ہم تہذیب میں گرے ہوئے ہیں, آج کی یہ جو نئی تہذیب ہے نا جو پچھلے 200-300 سال میں کارو آؤٹ ہوئی ہے, یہ تہذیب کسی بت کے, جو فزیکل بت ہوتے ہیں ان کے بنیاد پہ نہیں بنی ہوئی ہے. یہ جو نئی تہذیب ہے اس میں انسان نے جو ہے, ویسٹ نے خاص طور پہ انہوں نے جو ہے فلسفہ دیا کہ یہ مذہب جو ہے بہت بیدار چیز ہے.
یہ انسان کو جو ہے ایک شکنجے میں کنٹرول میں رکھتا ہے، اس کی سوچ کو کیپ کر دیتا ہے. لہٰذا یہ مذہب انسان کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. ہم جو ہے باقی معاملات جتنے بھی ہیں ہمارے سماجی معاشرتی اور ان سب کو ہم ہم پبلک کے ووٹ کے ذریعے سے، پبلک کی رائے کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے حل کریں گے. اس میں کسی بھی مذہب، چاہے وہ ہماری عیسائیت ہو یا کوئی اور بھی، اس کا عمل دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی چیز سورہ نساء میں تکرار کے ساتھ 1-2 رکوع کے اندر کہتے ہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم المشرکون. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو ناانجار لوگ ہیں. آج کی تہذیب جو ہے، جو اللہ کی حاکمیت سے جو ہے بیزار ہے، آج اس تہذیب کے اوپر جو ہے وار لگانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو نئے نظریات ڈیولپ ہوئے، ڈیموکریسی ہے، سوشلزم ہے، نیشنلزم ہے، کمیونزم ہے، الٹرا نیشنلزم، یہ جتنے چیزیں ہیں، آج نوجوان جب اپنے آپ کو ایکوپ ان ٹول سے کریں گے اور اس کو الائن کریں گے توحید کے میسیج کے ساتھ، تب جا کے وہ تہذیب کے اوپر وار گرے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کی تہذیب کے اوپر وار کیا تھا. پھر ان کو اس نتیجے میں جو ہے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، وہ وہاں سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے چیزوں سے آزمایا کہ ہر ممکن چیز جس سے انسان کو آزمائی جا سکتی ہے ان سب سے آزمایا. ہجرت کرنا بہت بڑی بات ہے. کوئی شخص جو ہے اپنی باپ دادا کا گھر اور جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ان کو آرام سے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا، لیکن حضرت ابراہیم نے ہجرت کی. پھر ان کو جب اولاد ہوئی وہ بھی بوڑھاپے میں ہوئی، بہت بوڑھے 90 سال کی ان کی عمر ہوئی تھی تب اولاد ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ جاؤ ان کو جو ہے وادی غیر ذی زرع، مکہ جہاں پہ آج ہے وہاں پہ جو ہے بسا کے آؤ. اور وہاں پہ کچھ چیز، آج جو کچھ ہے اس وقت کچھ چیز نہیں تھی، بس پتھر ہی پتھر تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر عمل کیا. پھر وہ بچہ، وہ اسماعیل علیہ السلام جن کو انہوں نے زندگی میں شاید 1-2 بار ہی دیکھا ہو، اب جب جوانی پہ اپنے باپ کا سہارا بن گیا، وہ عمر میں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس نوجوان کی جو ہے قربانی دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جھجکے نہیں، اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم اس پہ کیا رائے، اپنے کمنٹس کیا دیتے ہو. تو ماں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے بیٹے کی پرورش ایسی کی تھی کہ باپ پوری 19-20 ایئر جو ان کی ایج جتنی بھی رہی اس وقت بیٹے سے بہت کم ملے، لیکن والدہ کا رول ایسا تھا کہ باپ کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا آپ وہ بجا لائیں، آپ مجھے صابرین کے اندر پائیں گے. اس دوران جب اپنے بچے کو وہ لے کے گئے ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے 3 جگہوں پر ان کو ورگلایا، اور آپ نے اس شیطان کو، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اس کو اس ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوٹی کنکریاں اٹھائی اور وہاں پہ ماری. آپ دیکھیں شیطان کون ہے، اس کی طاقت کا اندازہ. وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے، میں آگے سے پیچھے سے ہر سمت سے تیرے لوگوں کو بھٹکا کے ایک بڑی تعداد جہنم میں لے کے جاؤں گا. وہ شیطان، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچنے کے لیے استعمال کیا کر رہے ہیں، چھوٹے سے کنکر. انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے ایک ساتھ کوئی بڑا کام ایسے ہو جائے جسے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن یہ جو بڑے کام ہوتے ہیں نا صدیوں میں 1-2 بار، اس کی شروعات بہت پہلے چھوٹے کاموں سے ہو جاتی ہے. وہ چھوٹے کام ہوتے ہوتے آگے بڑھتے ہیں اور پھر جا کے ایک بہت بڑا جو ہے تبدیلی آتی ہے، تحریک چلتی ہے، آزادی ملتی ہے، چینجز آتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت انہوں نے وہ کنکر اٹھائے، اس وقت شیطان کو ڈیفیٹ دینے کے لیے صرف وہ چھوٹے کنکر اٹھائے. آج ہم کو بھی چھوٹے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اتنی بڑی سوچ رکھنا ہے کہ ہم کو یہ نظام جو اس وقت چل رہا ہے، جس میں انسانیت میں ظلم ہے، جو بھٹکے ہوئے راستے پہ ہے، جو ذلہ سلالم بعیدہ، جو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا، اس کو تبدیلی کرنا ہے. لیکن تبدیلی کر کیا سکیں گے؟ جو ہمارے استطاعت میں ہے. ہمارے استطاعت میں جو ہے وہ چیزیں کر سکیں، شادی کو آسان کریں، انسان اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے سمت میں جو دائرہ ہے ان کے اندر دعوت و تبلیغ کرے، اپنا وقت قرآن کے ساتھ لگائے. یہ سب چیزیں تو پرسنل ہے، آپ کو اس میں تو کوئی خلل نہیں ڈالے گا، کوئی روکے گا نہیں. تو اسٹریٹجیز بنانے میں جو شروعات کے جو چیزیں ہوتے ہیں، یہی چیزیں بنیاد بنتی ہیں، یہ چیزیں بنیاد بنتی ہیں آگے جا کے تبدیلی کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کرنے کے لیے گئے وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت سے وہاں پر دمبا بھیجا اور پھر اس کی قربانی دی گئی. تو یہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کی دی، یہ صرف ایک سمبولک قربانی تھی. یہ اس قربانی کو دکھانا تھا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے ٹین ایج سے لے کے بڑھاپے تک کرتے ہوئے آئے. اور پھر اس کے اوپر جب کھڑے اترے تو اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اس کے بعد میں تم کو جو ہے امامت کا، جو پوری انسانیت کا امام بناؤں گا، پوری انسانیت کا امام بناؤں گا. تو یہ انہوں نے جو قربانیاں دی، اس کے نتیجے میں ان کو اتنی بڑی پوزیشن ملی. یہی قربانیاں پیرللی رسول اللہ نے دی اور صحابہ اکرام نے دی. صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ ہم قربانی دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور وہی صحابہ اکرام پھر انہوں نے اسی پیرلل کے اوپر قربانی دی. جو وقت کی تہذیب تھی، جو وقت کا ڈھانچہ تھا سیاسی اور ان تمام چیزوں کا، اس کے اوپر توحید کا وار کیا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید. کبھی آج کیا ہے، فقط ایک مسئلہ ہے علم
کلام، اس وقت کی توحید جو ہے اس نے ایک نئی تہذیب کو جنم دی. اس توحید نے جو ہے دو بڑی عظیم سلطنتیں، سلطنت روما اور سلطنت فارسہ، ان دونوں کے ساتھ ٹکرایا اور ان دونوں کو ختم کر کے جو ہے ایک اسلامی تہذیب قائم کی جو مطلب انڈونیشیا سے لے کے ہسپانیہ تک ایک بڑے حصے کے اوپر پھیلی ہوئی تھی. تو یہ ہمارے لیے مطلب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت بڑا نمونہ ہے. اور یہی زندگی پھر صحابہ اکرام کی اس میں آپ کو دکھتا ہے کہ کیسے علم کی تشنگی کے لیے حضرت سلمان فارسی کہاں پیدا ہوتے ہیں، ایران میں، وہاں سے علم کے لیے جو ہے سفر کرتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ تک پہنچاتا ہے اور پھر اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں رسول اللہ کے دور میں اور خلافت راشدہ کو مستحکم کرنے کے لیے. تو یہ قربانی آج نوجوان ان سب چیزوں کو سمجھے. آج کا جو شرک ہے اس کو سمجھے کہ وہ بت چلے گئے. اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوا ایسا نم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. آج کا یہ جو نیشنلزم ہے، آج کا یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہی آج جو ہے اسلام کے اوپر کیپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ جمہور حاکمیت اپنے آپ میں کرے ہوئے ہیں اور اس کا فائدہ صرف ایک ایلیٹ گروپ کو پہنچتا ہے. معاشرے کے باقی لوگ ویسے ہی پسے ہوئے رہتے ہیں جیسے حضرت بلال امیہ بن خلف کے اقتدار کے اندر پسے ہوئے تھے. تو یہ چیزوں سے انسان کو مطلب نکلنا ہے اسی قرآن کی ہدایت کے ذریعے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ جیسے جاعلوک للناس امامہ، دنیا کا امامت حضرت ابراہیم کو دی تھی، ویسے اللہ نے وعدہ جو ہے رسول اللہ کے زمانے میں بھی پورا کیا اور وہ ہم کو پھر خلافت راشدہ اور اس چیز کے نتیجے میں دکھتی ہے. تو وہی علامہ اقبال جو بات کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان تھا، ان کا جو ویژن تھا، ان کی جو اسٹریٹجیز تھی، وہ چیز اگر آج نوجوان مسلمان پیدا کرے اور آج کے وقت کے ساتھ جو ہے ٹکراؤ کرے اور چیلنج کرے تو انشاءاللہ وہ ایمان پیدا ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ تبدیلی آئے گی. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں اس کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوی من قلوبکم، بلکہ وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں میں تھا. تو اللہ تعالی ہمیں مزید تقوی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید اپنے آپ کو ایمان سے اکوپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے یہ قربانی کے لیے صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام تیار تھے، ویسے ہی اپنی زندگی میں ہم قربانی دینے کے لیے تیار کریں. آپ تمام حضرات کو عید کی بہت بہت مبارکباد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.